أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جو شخص کسی مسلمان کو ذلیل کرنے کے لیے، جو شخص کسی مسلمان کی عزت کو گھٹانے کے لیے کوئی ایسی بات کہتا ہے جو اس مسلمان میں حقیقت میں موجود نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن جہنم پر بنے ہوئے پل پر اسے روکے رکھے گا۔ اس پل کو وہ پار نہیں کر سکے گا یہاں تک کہ اپنی کی ہوئی بات کا مکمل جواب نہ دے دے۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، محترم اسلامی بھائیو، اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر اور اس کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنا خصوصی فضل فرمایا اس وقت جب اس نے ہم بھٹکے ہوئے انسانوں کو اس کا سیدھا راستہ دکھانے کے لیے ہم تمام کی جانب اپنے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم امت محمدیہ کی طرف بھیجا جانا اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں سے سب سے عظیم ترین نعمت ہے۔ بالخصوص ایسے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کا چراغ دے کر بھیجا گیا جب دنیا
ضلالت اور گمراہی کی سب سے گہری کھائی میں گری ہوئی تھی۔ اللہ رب العالمین کو انسان تقریباً بھول چکا تھا، اور آپس میں انسانوں کا ایک دوسرے کے ساتھ ایسا معاملہ تھا کہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے نظر آتے تھے۔ معمولی سی بات پر سالوں سال لڑائیاں شروع ہو جاتی تھیں، ہلکی سی بات پر میانوں سے تلواریں نکل آتی تھیں۔ وحشت اور بربریت کا یہ عالم تھا کہ درندے بھی انسانوں سے شرمانے لگے تھے۔ دلوں سے پیار، محبت، الفت، بھائی چارگی مکمل ختم ہو چکی تھی، یہاں تک کہ معصوم بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا۔ بہرحال ایک ماں باپ سے پیدا ہوئے یہ آدم کی اولاد اپنے بھائیوں کو اور رشتوں کو مکمل طور پر بھلا چکی تھی۔ ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا دین دے کر بھیجا جس دین کے ذریعے ان ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑا گیا، محبت اور بھائی چارگی کی ایسی مثال قائم ہو گئی کہ دنیا اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی ایسی مثال بیان کرنے سے قاصر رہے گی۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی اس عظیم نعمت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سب کے سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، جماعتوں میں نہ بٹو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، تم پر اللہ کی طرف سے جو نعمت اتاری گئی ہے اس نعمت کا ذکر کرو۔ اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، تمہارے دلوں کو جوڑ دیا۔ فأصبحتم بنعمته اخوانا، اللہ کی اس نعمت سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ دشمن تھے، اللہ نے اپنی نعمت اسلام کے ذریعے دلوں کو جوڑا۔ ان دلوں کے جوڑے جانے کے بعد جو دشمن تھے وہ بھائی بن گئے۔ بھلا اس سے بڑی تبدیلی کا کیا تصور کیا جا سکتا ہے؟ یہ بھائی چارگی، یہ محبت، یہ پیار، دشمنی ختم ہو کر جو صحابہ میں آیا تھا، اس محبت کو اگر کوئی شخص ان کے دلوں میں پیدا کرنے کے لیے زمین کے پورے خزانے بھی خرچ کر دیتا تو یہ محبت پیدا نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی اس حقیقت کا ذکر بھی کرتے ہوئے فرماتا ہے وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر
یہ آپ کو دھوکہ دینا چاہیں تو اللہ تبارک و تعالی آپ کی مدد کے لیے کافی ہے۔ هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، وہی اللہ ہے جس نے اپنی تائید سے آپ کی مدد فرمائی ہے اور مومنوں کے ذریعے آپ کی مدد کی ہے۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، وہی اللہ ہے جس نے ان مومنوں کے دلوں میں الفت پیدا کیا ہے، محبت پیدا کیا ہے، جوڑ پیدا کیا ہے۔ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اگر آپ وہ سب کچھ خرچ کر دیتے جو زمین پر موجود ہے، تب بھی آپ ان کے دلوں میں محبت پیدا نہیں کر سکتے، تب بھی آپ ان کے دلوں کو جوڑ نہیں سکتے تھے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، لیکن اللہ نے ان کے دلوں کو جوڑا ہے، اللہ نے ان کے دلوں میں الفت پیدا کی ہے، اللہ نے ان کے دلوں میں محبت پیدا کی ہے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالی بہت ہی زیادہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، دشمنی کی جگہ پر صحابہ میں جو بھائی چارگی آئی تھی، جو محبت آئی تھی، جو الفت آئی تھی، وہ اتنی قیمتی اور اتنی زیادہ اونچی تھی کہ اگر ساری دنیا کے خزانے خرچ کر کے ایسی محبت لانا چاہیں تو نہیں لا سکتے ہیں۔ یہ نعمت جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو اللہ تبارک و تعالی نے نوازا تھا، یہ نعمت اسلام کے ذریعے نوازی گئی تھی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک تعلیمات کے ذریعے صحابہ کو یہ محبت دی گئی تھی۔ دشمنی کی جگہ پر یہ جو پیار صحابہ میں آیا تھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرنے سے آیا تھا۔ انسان آدم کی اولاد ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں۔ ایمان کے بعد یہ رشتہ اور بھی زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے جس طریقے سے صحابہ کے دلوں میں محبت پیدا کیا، ہم امت محمدیہ کو بھی اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ پیغام دیتا ہے، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اللہ کے بندو سب کے سب آپس میں بھائی بھائی بن کر زندگی گزارو۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے مومن کو مومن کا بھائی قرار دیا۔ انما المؤمنون اخوہ، مومن تو آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ اس بھائی چارگی کو توڑنے والی جتنی چیزیں ہو سکتی تھیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام چیزوں کو اپنے بندوں پر حرام قرار دیا۔ اللہ نے فرمایا، انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون۔ اے میرے بندو، شیطان یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوے کے ذریعے تمہارے اندر دشمنی پیدا کرے، نفرتیں پیدا کرے، بغض و عداوت لائے، اور اللہ کے ذکر سے تمہیں روک دے۔ کیا تم جوا اور شراب سے باز آنے والے ہو؟ یہ سوال اللہ تبارک و تعالی ہم سے کر کے اس چیز سے منع کرنا چاہتا ہے۔ تو وہ چیز جو دلوں میں عداوت پیدا کرنے والی ہے،
وہ چیز جس سے دشمنی آنے والی ہے اللہ تبارک و تعالی نے اسے منع فرما دیا، اسے حرام قرار دیا۔ بلکہ احادیث مبارکہ میں بہت ساری ایسی حدیثیں ہیں جن احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مسلمان بھائی سے، اپنے مومن بھائی سے کسی بھی وجہ سے قطع کلامی، تعلقات کاٹ لینا، دشمنی پیدا کر لینا، اس سے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يحل لمسلم ان يصارم مسلما فوق ثلاث، کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو 3 دن سے زیادہ بات چیت کرنا چھوڑ دے۔ فَإِنَّهُمَا نَاكِبَانِ عَنِ الْحَقِّ مَا دَامَ عَلَى صِرَامِهِمَا، جب تک یہ دونوں ایک دوسرے سے اپنے تعلق کو کاٹے ہوئے ہیں، حق سے مڑے ہوئے ہیں۔ وَإِنَّ أَوَّلَهُمَا فَيْئًا يَكُونُ كَفَّارَتُهُ بِالْفَيْءِ، ان میں سے جو شخص آگے بڑھ کر صلح کی بات کرتا ہے اس سے اس کا کیا معاف کر دیا جاتا ہے۔ وَإِن مَاتَ عَلَى صِرَامِهِمَا لَمْ يَدْخُلَا الْجَنَّةَ، اگر دونوں قطع تعلقی کی حالت میں دنیا سے چلے جائیں، موت آ جائے تو وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے ابداً، کبھی بھی۔ وَإِن سَلَّمَ عَلَيْهِ فَأَبَى أَن يَقْبَلَ تَسْلِيمَهُ وَسَلَامَهُ رَدَّ عَلَيْهِ الْمَلَكُ، اگر کوئی آگے بڑھ کر سلام کرتا ہے لیکن اس کا ساتھی سلام کا جواب نہیں دیتا تو فرشتہ اس کی طرف سے سلام کا جواب دیتا ہے۔ وَرَدَّ عَلَى الْآخَرِ الشَّيْطَانِ، جس نے سلام کا جواب نہیں دیا ہے شیطان اس پر رد کرتا ہے۔ اور یہ حدیث ابو داؤد کی ہے اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے الادب المفرد میں ذکر کیا ہے، اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مسلمان کو اس بات کی اجازت نہیں دی کہ 3 دن سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی سے تعلق توڑ لے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مومن کے لیے اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ اپنے مومن بھائی سے 3 دن سے زیادہ بات کرنا چھوڑ دے۔ فَإِن مَرَّتْ بِهِ 3 فَلْيُلْقِهِ وَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ، فَإِن مَرَّتْ بِهِ 3 فَلْيَلْقَهُ وَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ، 3 دن کے گزر جانے کے اندر اپنے مسلمان بھائی سے مل کر سلام کر لے۔ فَإِن رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ فَقَدْ اشْتَرَكَا فِي الْأَجْرِ، اگر سلام کا وہ جواب دیتا ہے تو دونوں اجر میں شامل ہو جاتے ہیں۔ وَإِن لَّمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ فَقَدْ بَاءَ بِالْإِثْمِ وَخَرَجَ الْمُسَلِّمُ مِنَ الْحَجْرِ، اگر سامنے والا جواب نہیں دیتا تو ایسی صورت میں وہ گناہ سے بچ جاتا ہے، قطع کلامی کا جو گناہ ہے وہ اس سے سالم رہ جاتا ہے۔ اور یہ حدیث ابو داؤد کی ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ ان احادیث کی روشنی میں فرماتے ہیں اہل علم کا یہ فتویٰ ہے کہ کوئی بھی مسلمان کسی بھی مسلمان کو 3 دن سے زیادہ بات چیت کرنا بند نہیں کر سکتا، اور اس طریقے سے کرنا حرام ہے۔ 3 دن تک کی اجازت شریعت نے دی ہے، کیونکہ لڑائی اور جھگڑے میں انسان غصے میں آ کر اپنے غصے پر قابو پانے کے لیے شریعت اسے 3 دن کی اجازت دیتی ہے۔
بلکہ کسی مسلمان سے قطع کلامی کر لینا، اس سے تعلق توڑ لینا، یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ حضرت ابو خراش رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے فرماتے ہوئے سنا، من ہجر اخاہ سنتا فہو کسفک دمہ، جو شخص کسی مسلمان سے 1 سال تک بات کرنا چھوڑ دیتا ہے، اسے اس کے قتل کرنے کے برابر کا گناہ لکھا جاتا ہے۔ اور یہ ابو داؤد کی حدیث ہے اور صحیح سند سے ثابت ہے۔ بات چیت بند کر لینا، تعلق توڑ لینا، دشمنی کو بڑھانا، دشمنی کو بڑھاوا دینا، یہ اتنا عظیم گناہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایسا کرنے والے سے اپنی مغفرت کو روک لیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ میں بھی وارد ہوئی ہے کہ جنت کے دروازے پیر اور جمعرات کے دن کھول دیے جاتے ہیں۔ فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، جو شخص شرک سے پاک ہے، اللہ تبارک و تعالی ان تمام لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ إِلَّا رَجُلًا كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَةٌ، لیکن شرک سے پاک ہونے کے باوجود بھی ان لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی جس کے اور اس کے بھائی کے بیچ کسی طریقے کی خدورت اور دشمنی چل رہی ہو۔ فیقال، ایسے بندوں کے بارے میں خصوصیت کے ساتھ کہا جاتا ہے، انظروا هذین حتی یصطلحا، ان کے معاملے کو ایسے ہی رہنے دو یہاں تک کہ یہ آپس میں صلح صفائی کر لیں۔ انظروا هذین حتی یصطلحا، ان کے معاملے کو ایسے ہی رہنے دو یہاں تک کہ یہ صلح صفائی کر لیں۔ اگر صلح صفائی کرتے ہیں تو ان کی بھی مغفرت کر دی جاتی ہے، اگر صلح صفائی نہیں کرتے تو ایسی صورت میں یہ مغفرت سے محروم کر دیے جاتے ہیں۔ ان تمام چیزوں سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ شریعت اسلامیہ میں اللہ رب العالمین کے پاس اخوت، بھائی چارگی، پیار و محبت، بھائی بھائی بن کر رہنا کتنا عزیز اور کتنا زیادہ مبارک کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مومن کو مومن کا بھائی قرار دینے کے بعد ایک حکم یہ بھی فرمایا، فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، مومن مومن کا بھائی ہے، کسی وجہ سے اگر ان میں نفرتیں آ جائیں، کسی وجہ سے اگر ان میں لڑائیاں جھگڑے پیدا ہو جائیں تو دوسرے مومنوں کو چاہیے کہ ان کے درمیان صلح کر دیں، ان کے درمیان صفائی کر دیں، مومن کو پھر سے مومن کا بھائی بنا دیں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، ان تمام معاملات میں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اگر ایسا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نازل ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ رحم فرمائے گا۔ اللہ نے مومنوں کے درمیان صرف اصلاح کرنے کا حکم ہی نہیں فرمایا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بڑی نیکی کا کام قرار دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقہ، کیا میں تمہیں ایسی نیکی کے بارے میں نہ بتلاؤں جس کا مقام اللہ کے پاس روزے سے زیادہ، نماز سے زیادہ، صدقہ اور خیرات کرنے سے زیادہ بہتر ہے؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہیں اس نیکی کے بارے میں آپ ضرور بتلائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اصلاح ذات البین، مسلمانوں کے بیچ ہونے والی دشمنیوں کو صاف کرنا، جو تعلقات خراب ہو چکے ہیں ان تعلقات کو درست کرنا۔ فَإِنَّ إِفْسَادَ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومنوں کے بیچ فساد پیدا کرنا، آپس میں بگاڑ لا لینا، یہی چیز مونڈ دینے والی ہے، یہی چیز صفایا کرنے والی ہے۔ لا اقول تحلق الشعر، میں یہ نہیں کہتا کہ ایسا کرنا بالوں کو مونڈ دیتا ہے، ولیکن تحلق الدین، لیکن ایسا کرنے سے دین مونڈ دیا جاتا ہے، دین کا صفایا ہو جاتا ہے۔ اور یہ ابو داؤد اور ترمذی اور ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے۔ میرے محترم بھائیو، آپ نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عرب کے وہ لوگ جو خون کے پیاسے تھے، اسلام کی بدولت اللہ نے ان کے دلوں میں کیسی محبت پیدا فرمائی۔ اسی محبت کی مثال دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے ہم تمام کو بھائی بن کر رہنے کا حکم دیا۔ اس بھائی چارگی کو نبھانے کے لیے، اس بھائی چارگی کو باقی رکھنے کے لیے، اس الفت اور محبت کو باقی رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام چیزوں کو حرام قرار دیا جو چیزیں اس بھائی چارگی کو توڑنے والی ہیں۔ اگر کسی طریقے سے اس محبت میں دراڑ آئے، اس محبت میں آپسی تعلقات میں کسی طریقے کی خرابی آ جائے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس خرابی کو دور کرنے کا حکم فرمایا۔ مومنوں کو حکم دیا گیا کہ اصلاح کا کام کریں، اور اسے نماز، روزہ اور صدقہ سے زیادہ افضل عبادت قرار دیا گیا۔ تو میرے محترم بھائیو، جس معاشرے میں ہم جیتے ہیں، ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے ہمارے جو مومن ساتھی ہیں، حقیقت میں یہ ہمارے بھائی ہیں۔ اللہ کے لیے ان سے محبت کرنا، اللہ کے لیے ان سے دوستی رکھنا، اللہ کے خاطر ان سے تعلقات کو اچھا کر لینا ایک عظیم عبادت ہے۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تعلقات کو صحیح طور پر باقی رکھنے کے لیے کچھ فوائد بتلائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت اور نفرت ان دونوں کا معیار بتلاتے ہوئے فرماتے ہیں احبب حبیبک ہونما، اپنے محبوب سے جس سے تمہیں محبت ہے، جس سے تمہیں پیار ہے، جس سے تمہیں دوستی ہے، دیکھ کر محبت کرو، ایک حد تک کی محبت کرو۔ محبت میں آدمی ساری چیزوں کو بھول کر اپنے سارے راز اس کے سامنے رکھ دے، اپنا سب کچھ اسے دے دے، وہ جس معیار کا ہے اسے اس سے زیادہ عطا کرے، یہ درست نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احبب حبیبک ہونما، جس سے تم محبت کر رہے ہو ایک حد کی محبت کرو، دیکھ سنبھل کر محبت کرو۔ عسیٰ ان یکون بغیضک یوما ما، کیونکہ ہو سکتا ہے حالات کچھ ایسے ہو جائیں کہ کل کو وہ تمہارا محبوب کے بجائے نفرت کرنے والا بن جائے اور تمہیں زیادہ پچھتانے کی ضرورت نہ پڑے۔ وَابْغِضْ بَغِيضَكَ حَوْنًا مَّا، جس سے نفرت کر رہے ہو نفرت بھی ایک حد کی کرو، نفرت میں حد سے زیادہ آگے نہ بڑھ جاؤ۔ عَسَىٰ أَن يَكُونَ حَبِيبَكَ حَوْنًا مَّا، ہو سکتا ہے کہ کل وہ شخص جس سے آج تم نفرت کر رہے ہو تمہارا دوست بن جائے۔
تو محبت اور دشمنی اس کا معیار مقرر ہونا چاہیے. آدمی کسی کی محبت میں اتنا زیادہ دیوانہ نہ ہو جائے کہ شریعت کے حدود کو توڑ دے. اللہ نے جو حدیں رکھی ہیں ان حدوں کو پار کر جائے. اگر محبت اللہ کے لیے ہے اس کا ایک معیار بتلایا گیا ہے کہ آدمی جس قدر اللہ کی اطاعت کرتا جائے آپ کے دل میں اس کی عزت، اس کا مقام، اس کی محبت اللہ کی اطاعت کے اعتبار سے بڑھتی چلی جائے اور خالص اللہ کے لیے ہو. دنیا داری کے معاملے میں اگر آپ کسی سے محبت کر رہے ہیں تو اس محبت کی ایک مقدار ہونی چاہیے، اس محبت کی ایک حد ہونی چاہیے. کیونکہ اگر کل کو اس سے لڑائی ہو گئی، کل کو اس سے جھگڑا ہو گیا، کل کو وہ محبت کرنے والا آپ سے نفرت کرنے لگا یا آپ اس سے نفرت کرنے لگے تو ایسی صورت میں پچھلی محبت پر آپ کو اتنا پچھتاوا نہیں ہوگا. اسی طریقے سے کسی سے اگر آپ نفرت بھی کر رہے ہیں تو نفرت کی بھی ایک حد ہونی چاہیے. کہیں کل کو آپ کا وہ دوست بن گیا تو آپ کے پچھلے کرتوت اسے نہ ستائیں، آپ کو اپنے پچھلے کیے پر پچھتاوا نہ ہو. میرے محترم بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام کے دلوں میں محبتیں پیدا فرمائے. بھائی بھائی بن کر رہنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرمائے. دشمنی، عداوت اور نفرتوں سے اللہ ہمارے سینوں کو پاک کرے. لیکن میرے محترم بھائیو، یہ دنیا کی ریت ہے کہ انسان کے ساتھ بہت ساری دنیا داری لگی ہوئی ہے اور اسی کو استعمال کر کے شیطان ہمارے دلوں میں نفرتیں پیدا کرتا ہے. یہ نفرتیں بڑھتے بڑھتے کبھی دشمنیوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں، آپس میں لڑائیاں ہونے لگتی ہیں، جھگڑے ہونے لگتے ہیں. سب سے پہلے تو انسان کو چاہیے کہ اس دنیا کی حقارت کو سمجھے کہ یہ دنیا حقیر ہے، ذلیل ہے. اس دنیا کے خاطر اس محبت کو قربان نہیں کرنا چاہیے جو اللہ کے لیے کی گئی ہے. اگر میں نے اپنے کسی مسلمان بھائی سے، کسی مومن بھائی سے اس کے ایمان کے خاطر، اس کے اسلام کی وجہ سے، اس کے صلاح اور اس کے تقوی کی وجہ سے اگر میں نے محبت کی ہے تو دنیا کی حقیر اور ذلیل چیزیں ہماری محبت کے بیچ آڑے نہیں آنی چاہیے. اگر حقیقت میں ایسا ہے تو یہ محبت اللہ کے لیے ہے. لیکن ایمان کا وہ جذبہ اگر ہمارے دلوں سے ختم ہو چکا ہے، یہ حقیر و ذلیل دنیا اگر ہمارے اللہ سے کی ہوئی محبت کے بیچ آڑے آ رہی ہے، وہ شخص جو کل تک ہمارا دوست تھا، جس سے ہم محبت کرتے تھے، دنیا کے کسی معاملے کی وجہ سے آج ہم اس سے جھگڑ رہے ہیں، آج ہماری اس سے لڑائی ہو رہی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اپنی اس لڑائی اور اس جھگڑے میں، اپنی اس نفرت اور اس کدورت میں شریعت کے حدود سے آگے نہ بڑھیں، اپنی ایک حد مقرر کریں. شریعت نے جو حد بتلائی ہے اس حد کو تجاوز نہ کریں. لڑائیاں ہوتی ہیں، آپس میں بحث مباحثے ہوتے ہیں، کسی نے زمین لے لی، کسی نے آپ کی عزت پر حملہ کیا، کسی نے آپ کا مال ڈبو دیا، کسی نے آپ کو ستایا، کسی نے آپ کو پریشان کیا. اگر آپ اللہ کے خاطر ان تمام چیزوں کو بھلا کر، معاف کر کے اللہ سے اس کی ہدایت کی دعائیں کرتے ہیں تو یقیناً یہ بڑے عزم کا کام ہے. لیکن اگر شیطان کے بہکاوے میں آ کر، شیطان کے ورغلانے سے آپ اپنے صبر کو توڑ کر
لڑائی کرنے والے کے ساتھ لڑائی کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، تب بھی آپ کو چاہیے کہ لڑائی بھی اگر آپ کریں تو شریعت کے دائرے میں رہ کر کریں، حدود میں رہ کر کریں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، جسے امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہم نے اپنی کتاب کے اندر بیان کیا ہے، اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، 4 خصلتیں ایسی ہیں جس میں یہ خصلتیں رہیں گی وہ خالص منافق بن جائے گا۔ ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق، ان 4 عادتوں میں سے اگر کوئی ایک عادت کسی میں ہے تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ منافقوں کی خصلت اس میں آ چکی ہے۔ حتی یدعها، یہاں تک کہ وہ اس خصلت کو چھوڑ دے، اس سے توبہ کر لے۔ اذا اؤتمن خان، پہلی خصلت یہ ہے منافق کی کہ جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جاتی ہے تو اس امانت کی خیانت کر لیتا ہے۔ وَإِذَا حَدَّثَ كَذِبَ، اور جب کسی سے بات کرتا ہے تو بات میں جھوٹ بولنے لگتا ہے۔ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، جب منافق کوئی وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کر لیتا ہے۔ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور منافق کی چوتھی خصلت یہ ہے کہ جب کسی سے لڑائی کرتا ہے تو حد سے آگے بڑھ جاتا ہے، فسق و فجور سے کام لیتا ہے۔ میرے محترم بھائیو، یہ آخری بات جو اس حدیث میں بیان کی گئی ہے، لڑائی کرنے پر، کسی سے جھگڑا کرنے پر حد سے آگے بڑھ جانا، فسق و فجور سے کام لینا، یہ ایسی خصلت ہے جو منافق کی ساری خصلتوں کو انسان میں جمع کر دیتی ہے۔ جب ہم کسی سے جھگڑے پہ اتر آتے ہیں، کل تک جو ہمارا دوست تھا ہم اس سے دشمنی کرنے لگتے ہیں، اور اس سلسلے میں بات بڑھتے بڑھتے آدمی اپنے آپ کو حق پر ثابت کرنے کے لیے، اپنے مد مقابل کو ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے، یا اسے غلط ثابت کرنے کے لیے جھوٹ کا سہارا بھی لیتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی نشانی بتلائی، کہا کہ جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ تو آخری چیز، لڑائی کرنے پر فسق و فجور پر اتر آنا، یہ بات میں جھوٹ بھی لے آتی ہے۔ اسی طریقے سے کیے ہوئے پورے وعدے بھول جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ساتھی نے کوئی امانت رکھی ہے تو اس کے اندر خیانت بھی کر بیٹھتا ہے۔ اسی لیے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی تشریح میں فرماتے ہیں، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب منافق جھگڑا کرتا ہے، حد سے تجاوز کر جاتا ہے، حد سے آگے بڑھ جاتا ہے، فرماتے ہیں هُوَ الْمَيْلُ عَنِ الْحَقِّ، حق سے کنارہ کشی اختیار کر لیتا ہے، جانتا ہے کہ حق کس کے ساتھ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اپنے آپ کو حق پر ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وَالْإِحْتِيَالُ فِي رَدِّهِ، اپنے اوپر آئی ہوئی بلا کو ٹالنے کے لیے یا اپنے آپ کو حق پر ثابت کرنے کے لیے جو حیلے اختیار کیے جا سکتے ہیں، جو سازشیں اپنائی جا سکتی ہیں، ان تمام سازشوں کو وہ اپنا لیتا ہے۔ ان تمام باتوں کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جب لڑائی میں حد سے آگے بڑھ جاتا ہے تو وہ سارے راستے اپنا لیتا ہے، جن راستوں سے اپنی بات کو منایا جا سکے اسے اس وقت اس بات کا خیال نہیں رہتا کہ یہ راستے جو میں اپنا رہا ہوں شریعت میں ان راستوں کو پسند کیا گیا ہے کہ پسند نہیں کیا گیا، یہاں تک کہ صراط مستقیم سے ہٹ جاتا ہے۔ آدمی کا اگر کسی سے جھگڑا ہوا ہے
اگر وہ سابق اس کا دوست تھا اپنے اوپر ان باتوں کو لا کر دیکھے کہ حقیقت میں اسی طریقے کی صورتحال پیدا ہوتی ہے یا اس سے کچھ ہٹا ہوا ہوتا ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی تشریح میں فرماتے ہیں وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب لڑائی کرتا ہے تو حد سے آگے نکل جاتا ہے، أَيْمَانَ عَنِ الْحَقِّ وَقَالَ الْبَاطِلَ وَالْكَذِبَ، یعنی حق سے کنارہ اختیار کر کے باطل کا سہارا لے کر جھوٹ بول کر اپنی بات کو منانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور ایسا کرنے والے کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جیسا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خاصم فی باطل وهو يعلمه لم يزل فی سخط اللہ، جو شخص کسی کے ساتھ جھگڑا کرتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ میں حق پر نہیں ہوں، تو وہ ایسا کرنے والا اللہ رب العالمین کی ناراضگی میں زندگی گزار رہا ہے۔ حتی ینزع، اللہ کی ناراضگی اس وقت تک ہے جب تک کہ وہ اپنے اس کام سے باز نہ آ جائے۔ وَمَنْ قَالَ فِي مُؤْمِنٍ مَا لَيْسَ فِيهِ أَسْكَنَهُ اللَّهُ رَدْغَةَ الْخَبَالِ، جو شخص کسی مومن کے بارے میں ایسی بات کہتا ہے جو اپنے مومن بھائی میں نہیں ہے، اور لڑائی میں آنے کے بعد، جھگڑے میں آنے کے بعد انسان کو معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہا ہے، انتقام کی آگ میں جلتے ہوئے اپنے مد مقابل کو ذلیل کرنے کے لیے ایسی من گھڑت باتیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے انسان پیدا کرتا چلا جاتا ہے۔ اور اسی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اپنے کسی مومن بھائی کے بارے میں ایسی بات کہے گا جو اس کے اندر حقیقت میں موجود نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے جہنم میں جہنمیوں کے جسموں سے نکلی ہوئی گندگی کے اندر رکھے گا، حتی یخرج مما قال، یہ سزا اسے اس وقت تک بھگتنی پڑے گی جب تک کہ وہ اپنی کی ہوئی بات کا مکمل طور پر حساب نہ چکا دے۔ کتنی بڑی سزا ہے، اور آدمی کیوں پا رہا ہے؟ جس کے کرنے سے اسے حقیقت میں کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے، اپنے مد مقابل کو ذلیل کر کے رسوا کر کے اسے کیا ملنے والا ہے؟ اللہ کے عذاب کے سوا اور اللہ رب العالمین کی ناراضگی کے سوا۔ اس کے برخلاف جو شخص کسی مسلمان پر لگے جانے والے الزام کی تردید کرتا ہے، اس کی نصرت اور اس کی حمایت کرتا ہے، اس کے سلسلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو داؤد اور مسند احمد کی حسن حدیث ہے، من حما مؤمنا من منافق يعيبه بعث الله تبارك وتعالى ملكا يحمي لحمه يوم القيامة من نار جہنم۔ جو شخص کسی مسلمان پر لگے گئے الزام کو رد کرتا ہے، ایسا الزام جو کسی منافق کی طرف سے لگا، کسی اور کی طرف سے لگا، اس الزام کی تردید کرتا ہے، اس کی طرف سے دفاع کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کے ساتھ ایک فرشتے کو مقرر فرمائے گا، اور وہ فرشتہ اس کے گوشت کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے گا۔ وَمَن رَّمَى مُؤْمِنًا بِشَيْءٍ يُرِيدُ بِهِ شَيْنَهُ حَبَسَهُ اللَّهُ عَلَى جِسْرِ جَهَنَّمَ حَتَّى يَخْرُجَ مِمَّا قَالَ۔ اس حدیث کو غور سے سنیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص کسی مسلمان کو ذلیل کرنے کے لیے، جو شخص کسی مسلمان کی عزت کو گھٹانے کے لیے کوئی ایسی بات کہتا ہے جو اس مسلمان میں حقیقت میں موجود نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن
جہنم پر بنے ہوئے جسر پر، جہنم پر بنے ہوئے پل پر اسے روکے رکھے گا، اس پل کو وہ پار نہیں کر سکے گا یہاں تک کہ اپنی کی ہوئی بات کا مکمل جواب نہ دے دے۔ میرے محترم بھائیوں، ہماری لڑائیوں میں، ہمارے جھگڑوں میں ہم ایسے کتنے الزامات، ایسی کتنی تہمتیں، ایسی کتنی غیر حقیقی باتیں اپنے مسلمان بھائی کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ کبھی ہم نے اس موقف کو یاد کیا کہ قیامت کے دن ہمارے ساتھ کیا کچھ کیا جا سکتا ہے؟ انہی تمام احادیث کی روشنی میں امام ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر انسان اپنے مد مقابل کے پاس لڑائی جھگڑا کر کے، زبان کی تیزی دکھا کر باطل کو حق، حق کو باطل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اسے معلوم ہے کہ وہ غلط ہے، اس کے باوجود بھی اپنی غلط بات کو لوگوں کی نظر میں صحیح کر رہا ہے اور لوگوں کو یہ باور کرا رہا ہے کہ وہ باطل پر رہنے کے باوجود حق پر ہے اور وہاں پر حق کو کمزور کر رہا ہے، چاہے ایسا دنیاوی معاملے میں کرے یا دین کے معاملے میں کرے، تو اسے جان لینا چاہیے کہ یہ اللہ کی ایک حرام کردہ چیزوں میں سے ایک بڑی حرام کردہ چیز کا ارتکاب کر رہا ہے، اور ایسا کرنا منافقوں کی خصلت اور منافقوں کی نشانی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، لڑائی جھگڑے پر اتر آنے کے بعد انسان کی زبان اس کی عقل سے زیادہ تیز چلنے لگتی ہے، اسے معلوم نہیں ہوتا کہ اس کی زبان سے کیا نکل رہا ہے، اس کا غصہ اس کے صحیح فیصلوں سے زیادہ ہوتا ہے، عدل و انصاف سے زیادہ اس میں ظلم ہوتا ہے، زبان بدچلن ہو جاتی ہے، دل میں کدورت اور دشمنی آتی ہے، سامنے والے پر الزام لگا کر اسے خوشیاں محسوس ہوتی ہیں، ایک معمولی سی بات میں 100 جھوٹ ملا کر بولنا ایسے لوگوں کے لیے عام ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ ایسا شخص اس مکھی کے مانند ہو جاتا ہے جو گندگی کے علاوہ کہیں اور نہیں بیٹھتی، اپنے مد مقابل کی کوئی اچھائی اسے نظر نہیں آتی، جو کچھ نظر آتا ہے ہر اچھائی کے اندر بھی اسے برائی ہی برائی نظر آنے لگتی ہے، اور ایسا کتنا ہوتا ہے کہ ایک دوست کسی سے جھگڑا کر لینے کے بعد اس کے دوستی کے زمانے کے سارے راز لوگوں کے سامنے کھول دیتا ہے۔ کتنی ایسی عورتیں اور کتنے ایسے مرد ہیں آپس میں اختلافات بڑھ جانے کے بعد جب طلاق کی نوبت آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلاق کا طریقہ سکھاتے ہوئے فرمایا فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَصْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، یا تو معروف طریقے سے بیوی کو اپنے ساتھ رکھ کر زندگی گزارو یا بھلے طریقے سے دونوں الگ ہو جاؤ، لیکن جب جدائی کی بات آتی ہے، لڑائی اور جھگڑا بڑھ جاتا ہے، میاں بیوی کے درمیان جو راز تھے وہ راز تک فاش ہونے لگتے ہیں۔ یہ لڑائیاں اور یہ جھگڑے جھوٹ کو جنم دیتی ہیں، انسان لڑائی جھگڑے میں آنے کے بعد اس کے ان دوستوں کی طرف بھی ایسے خیالات لے کر آگے بڑھتا ہے کہ ان کی دوستیوں کو بگاڑ دیا جائے۔ اگر ہمارا جھگڑا اپنے کسی دوست سے ہوتا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کے پورے دوستوں کو اس کا دشمن بنا دیں۔ دوستی کے زمانے میں جو احسانات تھے وہ احسانات مکمل طور پر بھلا دیے جاتے ہیں، ایسی ایسی چیزیں جن کا تصور دوستی کے زمانے میں ہم اپنے دوست کے ساتھ کر نہیں سکتے تھے، جب دشمنی پیدا ہوتی ہے تو ایسے الزامات خود بنا کر اس کے طرف سے پیش کرنے لگتے ہیں، رازوں کو فاش کرتے ہیں،
جو احسانات اس نے کیے تھے ان احسانات کو ہم بھول جاتے ہیں، اس کی ایسی باتیں جو حقیقت میں ہمارے پیار و محبت کی دلیلیں تھیں، ان باتوں کا مطلب ہم اب بدل کر اسے نفرت کا رخ دیتے ہیں، اس کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو بڑا کر کے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو اس کے خلاف ابھارنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے دشمنوں کو ڈھونڈ کر ان کی صف میں شامل ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو دوستی کے زمانے میں کسی معاملے پر گواہ بنائے گئے تھے، معمولی سی دشمنی اور کدورت آنے کے بعد گواہی دینے سے انکار کرنے لگتے ہیں، اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو دوستی کے زمانے میں جو احسانات کیے تھے، ہلکی سی دشمنی کے بعد ان احسانات کو جتلانے لگتے ہیں، اور حقائق کو بدل کر جو باتیں مذاق میں ہوئی تھیں ان باتوں کو سنجیدگی میں لے کر بات کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اور اس کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارگی کا پیغام دینے کے بعد اس بھائی چارگی کی بقا کے لیے جو چیزیں ضروری تھیں، جن چیزوں سے بچنا ضروری تھا، ان تمام چیزوں کا بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا ہے۔ اسی لیے ابو داؤد کی حدیث ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپس میں ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، آپس میں ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو، آپس میں ایک دوسرے سے نفرتیں نہ کرو، اللہ کے بندو سب کے سب بھائی بھائی بن کر زندگی گزارو۔ اس حدیث میں سب سے پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدگمانی سے منع فرمایا، کہا ایاکم والظن، بدگمانی سے بچو، فإن الظن اکذب الحدیث، کیونکہ بدگمانی سب سے زیادہ جھوٹی بات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت ساری بدگمانیوں سے بچو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ جو کچھ بھی اس نے سنا ہے وہ بیان کرتا چلا جائے۔ ہماری جب کسی سے نفرت شروع ہو جاتی ہے، اس کے بارے میں بڑی بدگمانیاں ہمارے دلوں میں پیدا ہوتی ہیں، یقیناً اس نے کیا ہوگا، یقیناً اس نے ایسا کہا ہوگا، ہماری بیٹی کا اگر رشتہ نہیں ہوا ہے تو یقیناً اسی نے اس رشتے کو توڑا ہوگا، اگر اس طریقے کا معاملہ ہوا ہے تو اسی نے جا کر اس معاملے کو خراب کیا ہوگا۔ جیسے ہی نفرت شروع ہو گئی، ہوگا یہ جو گمان ہیں گمانوں کی لائن لگ جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے، کہا کہ یہ گناہ کا کام ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبَ الْحَدِيثِ، بدگمانی سب سے زیادہ جھوٹی بات ہے، کیونکہ یہ شیطان کی طرف سے ڈالی ہوئی بات ہے جو شیطان نے تمہارے دل میں ڈالا ہے۔ اگر ہم بدگمانیوں سے بچ جائیں تو ہمارے معاملات بہت جلد صاف ہو سکتے ہیں، ہمارے دلوں میں پھر سے محبتیں بہت جلد آ سکتی ہیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَحَسَّسُوا، پیچھے مت پڑو، کیا کر رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کس ارادے سے جا رہا ہے، اس کی خبر لینا چاہیے، اس کے پیچھے آدمی لگانے چاہیے۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، جاسوسی مت کرو، وہ کیا کر رہا ہے اس کے پیچھے مت پڑو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنَّكَ ان اتبعت عورات المسلمین افسدتہم او کدت ان تفسدہم، اگر تم مومنوں کی غلطیاں تلاش کرنے کے پیچھے پڑ جاؤ گے تو انہیں ہلاک کر دو گے، یا قریب ہے کہ تم انہیں ہلاک کر دو۔
حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معشر من آمن بلسانہ ولم يدخل الایمان فی قلبہ، اے ان لوگوں کی جماعت جنہوں نے صرف اپنے زبان سے ایمان قبول کیا ہے اور ابھی ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے، لا تؤذوا المسلمین، مسلمانوں کو تکلیف نہ دو، ولا تتبعوا عوراتہم، ان کی غلطیوں کے پیچھے مت پڑو، فإن من تتبع عورت اخیہ تتبع اللہ عورتہ، کیونکہ جو شخص کسی مسلمان کی غلطی کے پیچھے پڑ جاتا ہے تو اسے جان لینا چاہیے کہ اس کی غلطیوں کے پیچھے اللہ پڑا ہوا ہے۔ وَمَن تَتَبَّعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ فَضَحَهُ وَلَوْ فِي بَيْتِ أُمِّهِ، اور اللہ جس کی غلطیوں کو تلاشنے لگے اس کی ماں کے گھر میں بیٹھے ہوئے بھی اللہ اسے ذلیل کر دے گا، رسوا کر دے گا، یعنی اسے باہر نکل کر غلطی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی جو غلطیاں اس کے گھر میں ہوئی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی لوگوں کے سامنے لے آئے گا۔ تو میرے محترم بھائیوں، لڑائی ہوئی جہاں تک ہوئی وہیں پر ختم کر دیا جائے، اس کے عیوب کو نہ کریدا جائے، اس کا پچھلا اگلا سب کچھ نکال کر لوگوں کے سامنے نہ رکھا جائے، جو کچھ دوستی کے زمانے میں دیا ہے اسے احسان کے طور پر نہ جتلایا جائے۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقے کو احسان جتلا کر برباد مت کرو۔ اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے آدمی ایسے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن دیکھے گا بھی نہیں، انہیں پاک بھی نہیں کرے گا، اور ان کے لیے اللہ دردناک عذاب کا انتظام فرمایا ہے۔ جب 3 مرتبہ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا خابوا وخسروا من ہم یا رسول اللہ، یہ لوگ تو ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے، یہ بدبخت ہیں کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسبل، اپنے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے رکھنے والا، المنان، کیے ہوئے احسان کو جتلانے والا، والمنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، جھوٹی قسم کھا کر اپنے مال کو بیچنے والا۔ ایسے لوگوں کی طرف اللہ قیامت کے دن دیکھے گا بھی نہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے، اللہ انہیں پاک بھی نہیں کرے گا۔ دوستی کے زمانے میں جو کیا تھا اب دشمنی ہونے کے بعد اسے جتلانا نہیں چاہیے۔ اسی طریقے سے آپ کا اس سے جھگڑا ہوا پھر بھی وہ مسلمان ہے، مومن ہے، ایمانی کرامت اسلامی عزت کا ابھی بھی اسے حق ہے، اسی لیے اسے حقیر جاننا، حقیر کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اوقات دکھلانا، گری ہوئی باتیں کرنا، اللہ قرآن میں فرماتا ہے اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کا مذاق نہ کرو، ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہو۔ اے عورتوں کی جماعت ایک دوسرے کو حقیر نہ سمجھو، ہو سکتا ہے وہ عورت تم سے زیادہ بہتر ہو۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا برے القاب سے نہ پکارو، ایمان کے بعد گناہ کا کام اچھی چیز نہیں ہے۔ پھر بھی جو توبہ نہ کرے اسے جان لینا چاہیے کہ وہ ظالموں میں سے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں آدمی کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ کسی مسلمان کو حقیر جانے۔ اور حقیر جاننے کا مطلب کیا ہے؟ حقیر جاننے کا مطلب یہ ہے کہ کسی مسلمان کو آپ کمتر سمجھیں اور حق کو دبا دیں، جو حق ہے اس حق کا انکار کر دیں، یہی غرور اور یہی تکبر ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے مطرف بن عبداللہ الشخیر نے
محلب بن ابی صفرا کو ریشمی لباس میں اکڑتے ہوئے چلتے دیکھا، فرمایا کہ اے اللہ کے بندے، یہ کیسی چال چل رہا ہے، اللہ تو اسے پسند نہیں کرتا۔ اس نے کہا کہ تم جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ تو مطرف بن عبداللہ نے کہا جانتا ہوں، تمہاری ابتدا منی کا قطرہ ہے، تمہاری انتہا بدبودار لاش ہے، نطفے اور لاش کے بیچ کی جو زندگی ہے اپنے پیٹ میں گندگی لیے پھر رہے ہو، اس کے سوا تمہاری حیثیت ہی کیا ہے؟ آدمی کو ہوش آ گیا، اس نے اپنی اس بات سے توبہ کر لیا، پھر اس کے بعد اللہ کے لیے زمین پر جھک کر چلنے لگا۔ میرے محترم بھائیوں، غرور کریں، تکبر کریں، کس چیز پہ کریں؟ ہماری حیثیت کیا ہے؟ حقیر پانی سے پیدا کیے گئے ہیں، جب روح نکل جائے گی جسم سے ایسی بدبو نکلے گی کہ سارے کے سارے ہماری بدبو سے پریشان ہو جائیں گے، اسی لیے لے جا کر ہمیں دفن کیا جاتا ہے۔ اور اس بیچ میں ہم چل رہے ہیں، ہمارے پیٹ میں جو گندگی ہے اس گندگی کے نکلتے وقت ہم اپنے ناک پر کپڑا رکھ لیتے ہیں۔ یہ ہماری حیثیت ہے، تو ہمیں غرور کس بات پہ ہونا چاہیے؟ ہمیں اترانا کس بات پہ چاہیے؟ اللہ کا فرمان ہے مومنوں کے لیے اپنے بازو کو جھکا دو۔ آپ کا جھگڑا ہوا، آپ کی لڑائی ہوئی، جس نے آپ کے ساتھ لڑائی جھگڑا کیا وہ کافر تو نہیں ہو گیا، مومن کے حقوق ابھی بھی اس کو حاصل ہیں، اسے حقیر سمجھنے، اسے ذلیل سمجھنے کا اللہ نے آپ کو حق نہیں دیا ہے۔ اسی لیے اس کی غلطی سے زیادہ اسے سزا دینا یا تکلیف پہنچانے کی کوشش کرنا، یہ آپ کو گنہگار بنا دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، جو مومن مردوں یا مومن عورتوں کو ان کے نہ کیے کی تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں تو انہوں نے بڑا بہتان اور بڑا گناہ تراشا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، اور یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ اور وہی عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جنت میں جانے کا متمنی ہے، جہنم سے بچنا چاہتا ہے، تو اسے موت آئے تو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان ہونا چاہیے۔ جب اسے موت آئے تو وہ اس حالت میں رہے کہ لوگوں کے لیے وہ چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، لوگوں کو وہ نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند نہیں کرتا ہے۔ اسی لیے میرے محترم بھائیوں، دشمنی کے بعد اپنے دشمن کو تکلیف میں دیکھ کر خوش ہونا، اسے شماتت کہتے ہیں، اور شریعت نے اس سے منع فرمایا ہے۔ حضرت واثلہ بن اسقع رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لا تظہر الشماتۃ لأخیک، اپنے کسی مسلمان بھائی کی تکلیف پر خوشی کا اظہار مت کرو، اسے تکلیف میں دیکھ کر بہت ہی زیادہ خوشی کا اظہار نہ کرو، فَيَرْحَمُهُ اللَّهُ وَيَبْتَلِيكَ، اگر ایسا کرو گے اللہ رحم کر کے اس کی تکلیف کو ختم کر دے گا، لیکن تمہیں تکلیف میں مبتلا کر دے گا۔ اور ایسا کتنا ہوتا ہے، ہمارا کسی سے جھگڑا ہو گیا، اس کے کچھ دنوں کے بعد مقدر میں ایسا ہوا کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، فوراً کہتے ہیں بڑا اچھا ہوا۔ تجارت میں نقصان ہو گیا، کہتے ہیں کہ ایسا کرنے والوں کو ایسا ہی ہونا چاہیے، اسی کو شماتت کہتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سختی سے منع فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے میرے محترم بھائیوں، دشمنی پہ اتر آنے کے بعد انسان گالی گلوچ عام طور پر استعمال کرتا ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سباب المؤمن فسوق،
مومن کو گالی دینا فسق ہے، گناہ کا کام ہے۔ وَقِتَالُهُ کفر، اور اس کے ساتھ لڑائی کرنا یہ کفر ہے۔ اور گالیاں ایسی ایسی بنا لی گئی ہیں کہ ان گالیوں میں انسان گالی کے درجے سے بڑھ کر قذف کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ یعنی گالی اب صرف گالی نہیں رہی ہے، جس طریقے سے گالی دینا ایک گناہ ہے، اسی طریقے سے کسی پر بدکاری کا الزام لگانا یہ قذف ہے، اور یہ اس سے بڑا گناہ ہے، اور ایسا کرنے والے پر دنیا میں 80 کوڑے شریعت نے سزا مقرر کی ہے۔ اور جب ہم گالیاں دیتے ہیں، اس کی ماں، اس کے باپ، اس کی اصل، تمام چیزوں کو گن دیتے ہیں۔ عام طور پر انسان گالی دیتے ہوئے کسی کو حرام زادہ کہتا ہے تو اسے کوئی بڑی گالی نہیں سمجھتا، جبکہ حرام زادہ کا مطلب ہوتا ہے حرام سے پیدا ہوئی اولاد۔ اور اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ اس کی ماں پر زنا کا الزام لگا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے عام طور پر جو گالیاں ہوتی ہیں، دال سے شروع ہونے والی ایسی ویسی گالیاں، ان تمام گالیوں کے اندر حقیقت میں اس کی ماں پر یا اس کی بہن پر یا اس کے نسب پر جو آنچ آ رہی ہے، یہ قذف ہے، صرف گالی ہی نہیں ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، سب سے پہلے تو اخوت اور محبت ہونی چاہیے، پیار و محبت ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے۔ اگر کسی وجہ سے اختلاف آ بھی جائے تو اختلاف کو شریعت کے دائرے میں رہ کر کرنا چاہیے۔ لڑائی جھگڑے میں ملوث ہو کر انسان شریعت کی حدوں کو پار کر جائے، یقیناً یہ چیز بہت ہی زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، جس سے انسان کی آخرت اور دنیا دونوں تباہ ہوتی ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ کسی کے ساتھ اگر حقیقت میں اس نے جھگڑا بھی کر لیا ہے، سنجیدگی کے ساتھ بیٹھ کر اس کی بھلائیوں کو بھی یاد کرے، اس نے جو سلوک کیا ہے اس سلوک کے بارے میں یہ سوچے کہ شیطان کے بہکاوے میں میرے ایک بھائی سے یہ غلطیاں سرزد ہو گئی ہیں، اس کی ہدایت کے لیے انسان کو دعا کرنا چاہیے۔ لیکن یہ کام وہی لوگ کر سکتے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی اعلیٰ ہمت بنایا ہے، جو عزم کا پہاڑ ہیں، وہی لوگ اس طریقے کی قربانیاں دے سکتے ہیں۔ فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، جو شخص معاف کرتا ہے، دل کو صاف کر لیتا ہے، اسے جان لینا چاہیے کہ اس کا اجر اللہ پر ہے، اور جس کا اجر اللہ پر ہے اللہ بے حساب اجر سے نوازتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے دلوں میں محبتیں پیدا فرمائیں، نفرتوں سے اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کو صاف رکھے، مومنوں کے لیے اللہ ہمارے دلوں کو پاک فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔